اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور مل بیٹھ کر کے ہم نبی اور آل نبی کے وسیلے سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے، اور ہونے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیشہ انہیں امن، سلامتی، چین اور سکون میں رکھے۔ تقریر بھی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ نعتہائے مبارک کے گلدستے بھی آپ نے اور ہم نے پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں صرف اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی غرض سے یہاں پہ حاضر ہوا تھا، لیکن جب میرے نام کا اعلان ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بالکل اختصار کے ساتھ دو ایک باتیں آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اور مجھے یقین بھی ہے اور میرا وجدان بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے اس مبارک اور مقدس آیت مبارکہ کے حوالے سے ضرور کہیں نہ کہیں تقریر، واعظ، خطاب، بیان، سماعت فرمایا ہوگا۔ پہلے تو میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کر دوں۔ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں دو باتیں اور جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی، ایک ہے حق اور ایک ہے راضی کرنا، اور یہ ایسے عام فہم الفاظ ہیں کہ چاہے ان پڑھ آدمی ہو یا عالم ہو، ان الفاظ کو سب بولتے ہیں، حق اور راضی، حالانکہ یہ دونوں عربی ہیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں ان کا ذکر آیا ہے، احق، یہ اسی حق سے بنا ہے، اگرچہ صیغہ دوسرا ہے لیکن یہی حق، کہتے ہیں یہ میرا حق ہے۔ اور پھر حق کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں تک آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنا حق وصول کر لے، اور اسی حق کے بارے میں کئی سالوں سے لوگوں کے بیچ میں جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں، تو حق بھی تو سمجھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات ہے راضی، تو راضی لفظ اگرچہ عربی ہے لیکن ہر زبان میں بولا جاتا ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں جو یہاں ہمارے اس ملک عزیز میں بولی جاتی ہیں، ساری زبانوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، راضی کرنا۔ اچھا اس راضی کرنا کے بارے میں بھی ایک ذرا سا یہ جملہ یاد فرماتے چلیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے راضی کرنا اور ایک ہے راضی رکھنا، یعنی یہ دو جملے ہیں، راضی کے ساتھ یہ دونوں بولے جاتے ہیں، راضی رکھنا اور راضی کرنا۔ بھئی جن جن سے ہمارے تعلقات ہیں ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے یا نہیں، اور ہم راضی رکھتے ہیں۔ اب اس پر کوئی زیادہ تفصیل کی تو ضرورت ہے نہیں، بھئی آدمی اسی کو راضی رکھے گا جس سے اس کا تعلق ہو، اور پھر تعلق چاہے جس قسم کا ہو، لیکن تعلق ہوگا تب راضی رکھنے کا معاملہ ہوگا۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے رشتے ہیں اور کسی سے دوستانہ تعلق ہے، لینے دینے کا معاملہ ہے، ذرا سا بھی اگر کسی سے تعلق ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ راضی رہے، راضی رکھتے بھی ہیں۔ دیکھیے اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، اور اسلام کا پیغام یوں ہے کہ سارے انسانوں کے اسلام نے حق بنائے، حق متعین کیے، اور پھر ہر مومن کو حکم دیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، ایک دوسرے کے حق پورے کرو، اور ایک حق پورے کریں گے تو راضی رہیں گے، اور اگر حق تلفی ہوئی تو ناراض ہوں گے۔ تو اسلام کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ حقوق متعین کیے اسلام نے۔ اب آپ اور ہم سنتے ہیں یعنی یہ شوہر پہ حقوق ہیں بیوی پہ، یہ بیوی پہ حقوق ہیں شوہر پہ، تو اب اگر بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے تو شوہر راضی، اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو، اور اسلام نے پڑوسی کا حق پڑوسی پہ رکھا،
تو اگر پڑوسی پڑوسی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو پڑوسی پڑوسی آپس میں راضی. اب بتائیے جس کا جو حق ہے جب اس کو پورا کریں گے تو راضی ہی راضی ہے. لہذا ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا جس سے بھی کوئی تعلق ہے وہ مجھ سے راضی رہے. اجازت دیں تو ایک سوال کرتا چلو. یہ آپ سامعین جو اس محفل میں آئے ہیں، آپ جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں، تو یہ بھی تو کسی کو راضی کرنے آئے ہیں. آپ اس لیے آئے ہیں کہ صاحب خانہ سے آپ کا تعلق ہے. نہیں آتے تو یہ ناراض ہو جاتے، اور آپ آئے اس لیے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے. اچھا دیکھیں، یہ بہت طویل سلسلہ ہے راضی کرنے کا. یعنی یہ ہے راضی رکھنا، یہ رکھ رکھاؤ راضی رکھنا. اچھا راضی تو ہم سب کو رکھتے ہیں، حکم بھی یہی ہے. اسلام میں اس چیز پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ اپنی اولاد کو راضی رکھیں، شاگرد استاد کو راضی رکھے، استاد شاگرد کو راضی رکھے، مرید اپنے مرشد کو راضی رکھے، اور مرشد اپنے مرید کو راضی رکھے. یہ سب کے حقوق ہیں، سب کو حکم ہے کہ راضی رکھو، تو رکھتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ایک دوسرا جملہ میں نے بولا راضی کرنا. رکھتے تو سب کو ہیں، لیکن کبھی کبھار حقوق کی تلفی یعنی حق تلف ہو جاتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے. اب جب کوئی ناراض ہوا تو ایسا موقع جب آتا ہے، گھر میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پھر اس کو راضی کرتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو بھی گیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ راضی کرتے ہیں. اب وہ چاہے جیسے راضی ہو، یعنی پہلے خود کوشش کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر جیسے بھی ہو مرشد کو بھی اس میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کے کہنے سے راضی. تو یہ ہوا راضی کرنا. اب یہ دو باتیں میں نے عرض کی، یعنی راضی رکھتے بھی ہیں اور راضی کرتے بھی ہیں. لیکن کس کو؟ جس سے تعلق ہے، جس سے تعلق ہے اس کو راضی رکھتے بھی ہیں، اور اگر ناراض ہو گیا تو راضی. یہ کون سی بات میں نے کی؟ یہ ہمارے معاشرے کی بات کی ہے. یعنی جو دنیا میں ہو رہا ہے، ہر قوم میں ہو رہا ہے، صرف قوم مسلم کی بات نہیں. راضی رکھنا، راضی کرنا، میرے جملے یاد فرما لیں. اور میں میرے نوجوان احباب جو بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوں، وہ ذرا اس پہ دھیان دیں. سمجھنے والی بات ہے اور بڑی مفید بات ہے، کام آنے والی بات ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں یقیناً آئے گی. یعنی یہ جملے یاد کر لیں، یہ واقع، یہ جملے، یہ ورڈ یاد کر لیں. یعنی جس سے تعلق ہے اسے راضی رکھتے ہیں، اگر ناراض ہو جائے تو راضی. تین جملے ہوئے یا نہیں؟ بھئی جس سے تعلق ہے اس کو راضی رکھتے ہیں، اور اگر ناراض ہو گیا تو راضی کرتے ہیں. اور یہ ہو رہا یا نہیں؟ اور یہ میں نے کہا سارے انسانوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور مومن سب سے الگ ہے. بھئی آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جیسے انسانوں کے آپس میں تعلقات ہیں، کیا ہمارا بھی حال وہی ہے؟ نہیں، ہمارا حال وہ نہیں ہے. ہمارے تعلقات انسانوں سے بھی ہیں، اور ایک مومن کا تعلق اپنے خدا سے بھی ہے، اور ایک مومن کا تعلق اپنے رسول سے بھی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہر مومن کہے گا ہے. یعنی جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ سارے انسانوں سے ایک الگ گریڈ کا مالک ہو گیا. باقی سارے تعلقات میں برابر ہیں، لیکن جب معاملہ یہاں آیا تو مومن سب سے الگ ہے، کیونکہ پھر مومن کا ایک تعلق اپنے رب سے بھی ہے اور اپنے رسول سے بھی ہے. اور وہ تعلق ہے کیا؟ اس تعلق کے نام یہ ہیں. بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، خدا سے جو تعلق ہے، یہ تعلق بندگی ہے. یعنی وہ تعلق یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، اور یہ بندہ ہے.
بندگی والا تعلق ہے عبد بندہ. ہم کس کے بندے ہیں؟ ہر مومن کہے گا ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے بندے تعلق ہوا یا نہیں؟ یہی تعلق ہے بندگی والا. ایک مومن کا تعلق اپنے رب سے بندگی والا، اور ایک کلمہ گو مومن کا تعلق اپنے رسول سے غلامی والا. کوئی پوچھے کلمہ گو مومن مسلمان سے کہ بندے کس کے ہو، کہے گا خدا کے. غلام کس کے ہو، کہے گا مصطفیٰ کے. تو گویا کہ رب خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اور مصطفیٰ ہمارے آقا ہیں. تو جب ہمارا تعلق اپنے رب سے بھی ہے اور ہمارا تعلق اپنے رسول سے بھی ہے، تو بتائیے جب فانی تعلقات والوں کو راضی رکھتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. اور میں نے کہا نا ہر آدمی سمجھ بھئی اللہ نہ کرے، اور میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو یہ کہے کہ میرا اللہ سے رسول سے تعلق نہیں ہے اس پہ کوئی الزام نہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے یا نہ رکھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی اسلام رہے گا، وہ چلا گیا کفر میں، دوزخی بن گیا. کوئی مومن یہ کہہ نہیں سکتا، کسی میں ہمت نہیں، کیونکہ یہ کفر ہے. مومن چاہے جس حال میں ہو، چاہے جس گریڈ کا ہو، لیکن مومن یہی کہے گا کہ اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا غلام ہوں. کہے گا یا نہیں؟ تو جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، تعلق ہوا یا نہیں؟ اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا غلام ہوں، تعلق ہوا یا نہیں؟ تو بتائیے ایک آدمی کا آدمی سے تعلق ہو، اسے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ دور دور سے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے خرچہ کر کے اور آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ راضی ہو. اور نہیں جائیں گے تو، اور خاص کر کے جب شادی کا موقع ہے تو میں حوالہ بھی اسی کا دے دوں، میں حوالہ بھی اسی کا دے دوں. یہ شادیوں میں لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں. خیر ہمارا تو تعلق ہی کم ہے، ولایت سے بھی لوگ آتے ہیں، امریکہ سے، افریقہ سے، عرب سے. کیوں آتے ہیں؟ تعلق ہے. اور اگر نہیں آتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتا، اس لیے آئے ہیں. سب کچھ یعنی قربانی دے کے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ تو کہیں گے تعلق ہے. نہیں آتے تو یہ ناراض ہو جاتا. ہمارا رب سے تعلق ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. رسول سے تعلق ہے یا نہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں. تو جب ایک آدمی نے تعلق والے کو بلایا آ گئے، اور یہ مسجد میں خدا اور رسول بلا رہے ہیں. بلاوا کس کا ہے؟ اور اگر میری بات میں آپ کو ذرا شک ہو تو آپ میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کے حضرت سے معلوم کر لیں کہ بھئی تعلق کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ابھی میں نے بات چھیڑی تو یہاں پہنچا ہوں، سوال ابھی باقی ہے. اور وہ سوال آپ ذرا غور سے سن لیں، بڑی توجہ سے سنیں. یعنی انسانوں کے بھی حق ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے. اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے کہ اسے راضی رکھا جائے. حق ان کا بھی ہے، حق ان کا بھی ہے، لیکن زیادہ حق کس کا؟ یہ ہے سوال. یعنی حق دونوں کے ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، یعنی ماں باپ کے بھی ہیں، بھائی بہن کے بھی ہیں، دوست احباب کے بھی ہیں، استاد مرشد کے بھی ہیں، اہل بیت پاک کے بھی ہیں. سب کے ہم پہ حق ہیں. اور ان سارے حقوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے. جب یہ دو چیزیں آئی سامنے تب یہ سوال پیدا ہوا کہ یا تو دونوں کا حق برابر ہوگا یا ایک کا کم ہوگا، ایک کا زیادہ ہوگا. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ حقوق برابر ہیں یا کسی کا حق زیادہ ہے. اب فیصلہ کون کرے؟ میں نہیں، حدیث بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، اور کوئی متقی
پرہیزگار نہیں، غوث بھی نہیں، قطب بھی نہیں، ابدال بھی نہیں، اوتاد بھی نہیں، نجبا بھی نہیں، نقبا بھی نہیں، مرشد بھی نہیں، مولوی بھی نہیں۔ اس سوال کا جواب لیتے ہیں رب کے کلام قرآن مجید سے کہ رب کے کلام تو تبیانا لکل شے، ہر چیز کا بیان کلام الہی میں موجود ہے۔ مقدس کلام تو بتا، حق ان کے بھی ہیں، حق اللہ رسول کا بھی ہے، قرآن تو بتا زیادہ حق کس کا ہے؟ تو قرآن نے اعلان فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، سب سے زیادہ اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ پہلے اسے راضی کیا جائے پھر انہیں راضی کیا جائے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ورنہ اگر حدیث بھی ہے فیصلہ کرتی تو حدیث بھی ہمارے لیے تو قرآن ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہاں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رب نے فرمایا لوگوں حق سب کا ہے، جس کا حق ہے اس کے حق تلفی نہ کرو، حق پورا کرو، کرو گے تب سب راضی رہیں گے۔ راضی سب کو رکھو، پڑوسی کو بھی راضی رکھو، اور جو تمہارے اہل وطن ہیں، وطن میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی راضی رکھو، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بھی راضی رکھو۔ لیکن سن لو، غور سے سن لو، حق سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر حق ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہے، لیکن میں اس طرح اگر سوال جواب کرتا رہوں تو ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی انتہا تو ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ آیت مقدسہ ہے، اور آیت جو ہوتی ہے وہ کوزے میں سمندر، یہ آیت جو ہے اس کی تہ تک تو آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہ وہ سمندر ہے کہ نکالنے والوں نے آج تک ایک آیت سے موتی نکالے اور آج بھی نکال رہے ہیں، لیکن اس آیت کے سمندر میں موتی کم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے، تو تفسیر تو غیر اپنی جگہ پہ، لیکن میں جو مقصد عرض کرنا چاہتا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ گئی۔ بھئی راضی سب کو رکھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسے نہیں، اس سب کو راضی رکھو، جس کا جو حق ہے وہ حق پورا کرو، سب راضی ہو جائیں گے۔ تو حق سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ، استاد سے بھی زیادہ، مرشد سے بھی زیادہ، اہل بیت سے بھی زیادہ۔ دیکھیں یہ بڑی شان والی ہستیوں کے نام لے رہا ہوں جن کے ہم پر حقوق ہیں، اللہ توفیق دے ادا کرنے کی۔ حقوق ہیں یا نہیں؟ اہل بیت کا حق کیا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کے برابر نہ بیٹھیں، اور ہم ان کے اوپر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ حقوق ہیں جو اسلام نے اور دین نے ہم پر نافذ کیا، حق سب کے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ حق تو سب کے ہیں، لیکن زیادہ حق کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر کیوں اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے؟ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حق راضی سب کو کرو، لیکن سب سے زیادہ حق ہے اللہ کا کہ اسے راضی کرو، اور سب سے زیادہ حق ہے رسول اللہ کا کہ اسے، تو زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا کیوں؟ تو میں نے کہا نا، اب حیرت کی بات ہے کہ مجھے ان کیوں کا بھی جواب دینا پڑے۔ یہ کیوں وہ نہیں ہے کہ جس کا مومن کی محفل میں جواب دینا پڑے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حق اس لیے ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا دیا اللہ نے صدقہ مصطفیٰ کا۔ میں نے جملہ عرض کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ اس لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق، بھئی اللہ کو راضی رکھیں، اس کا حق زیادہ کیوں؟ سنیں، میں صرف 2-5 منٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے۔ بھئی اگر یہ فرش نہ ہوتا تو رہتے کہاں؟ اب گنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اور بچھایا رب نے ہر ایمان والا جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ تانا،
शामियाना तो रब ने ताना सदका और हम नहीं थे, ये इंसान नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा, ये कुछ भी नहीं था फिर ये बनाया किसने? अल्लाह ने। और सदका किसका? इस तरह गिनते चले जाएं, फजर होगी, ये फजर होगी। यही वो चीजें हैं जिससे साबित होता है कि सबसे ज्यादा हक अल्लाह और उसके रसूल का है। हम थे नहीं, फिर बने। अच्छा, बने, किसने बनाया? अगर न बनाता, ये बनाना ही इतना एहसान है कि हम उसी को राजी करें। अच्छा, फिर बनाया तो कोई जानवर नहीं बनाया। क्या अल्लाह ताला पे कोई नौजुबिल्लाह पाबंदी थी और किसी का बस चलता था कि मुझे ऐसा वैसा इंसान बनाना? चाहता तो जानवर बना देता, लेकिन ये उसका करम है कि कोई जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। ज्यादा हक है या नहीं? जानवर नहीं बनाया, जलील जानवर बना देता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये जानवर भी सब रब ने बनाए हैं और हमें भी। तो हमें रब ने जानवर न बना के इंसान बनाया। ज्यादा हक है कि नहीं अल्लाह का? और इंसान बना करके फिर किसी दूसरे नबी की उम्मत में नहीं, जो नबियों के नबी हैं उसकी उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत में पैदा फरमाया। हम उस नबी की उम्मत में हैं जो नबियों के नबी हैं। क्या अल्लाह ज्यादा हक नहीं कि अल्लाह को राजी करेंगे? और फिर जरूरत के वक्त हर चीज मुहैया फरमाई, क्या उसका हक नहीं? एक सांस ही पे अगर आ जाए, मैं ये जरा दुख के बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक इसलिए है कि ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस जो ले रहे हैं, ये किसके हुक्म से है? अंदर जाए बाहर ना आए, बाहर निकली वापस न जाए। ये मसाला पहले समझ में नहीं आता था, अल्लाह महफूज रखे। अभी ये जो वबा आई थी और उसमें जो ऑक्सीजन वाला मसाला चला था, सारी दुनिया परेशान थी ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। और जब बीमारी आई तो बड़े बड़े प्लांट लगे और अभी भी बन रहे हैं, और हुकूमतें ऐलान कर रही हैं कि अब फिक्र मत करना, अल्लाह न करे अगर ऐसी कोई बीमारी आई तो अब ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। आप जरा गौर फरमाएं, कसम रब की मुतहक्कक बात अर्ज कर रहा हूं, ये करोड़ों खर्च करके ऑक्सीजन के प्लांट बनाए जा रहे हैं। और परवरदिगार आलम की कुदरत देखें कि रब ने इंसान के नाक को प्लांट बना दिया है। ये इतना छोटा सा नाक ही ऑक्सीजन के लिए प्लांट है। बाहर की हवा ये अंदर बाद में फेंकता है, पहले नाक की जो ये साख्त है उसमें रब ने वो ताकत रखी है कि वो आने वाली हवा को साफ भी नाक कर लेता है, और साफ करके और जो खारिज होने वाली उसे अलग कर देता है, और जो फेफड़े में काम आए उसे अंदर भेजता है, और अंदर से जो निकालनी है उसको फिर बाहर निकालता है। ये हवा अंदर जा भी रही है, निकल भी रही है, इसी से आदमी सांस ले रहा है। और अगर आंख बंद कर दो तो फिर ऑक्सीजन न जाने की वजह से ये इंसान खत्म हो जाए। तो जिस रब ने इंसान पे इतना करम किया कि बिना किसी खर्चे के और बिना किसी मेहनत के ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमा दी कि जिसके बलबूते पे ये अपने आप को न मालूम क्या समझ रहा है, अगर एक नेमत भी छिन जाए तो फिर जीना दो भर हो जाए। क्या अल्लाह ज्यादा हक नहीं रखता कि उसे राजी किया जाए? ये तो अभी मैंने सिर्फ एक नाक की बात की है। हक अल्लाह ही का है और उसके बाद रसूल का है कि उसे राजी किया जाए। क्यों? इसलिए कि देता अल्लाह है, सदका मुस्तफा का, देता अल्लाह है सदका। ये सारी नेमतें जो हमें मिली ये देता रब है, सदका। अब आप बताइए, अब ज्यादा हक माँ बाप का हुआ या अल्लाह और उसके रसूल का? तो माँ बाप को राजी करने की तो कोशिश की जा रही है और अल्लाह और रसूल को कोई राजी नहीं कर रहा।
حد ہو گئی یا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات، یہ اللہ کرے یہ بات دل کی گہرائیوں تک اتر جائے اور ہر آدمی جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح سوچنے لگ جائے کہ حق اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے، اور اگر رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، رسول نہ ہوتے تو، اور یہ سب کچھ ہے صدقہ رسول کا، تو اللہ کے رسول کا حق ہوا یا نہیں؟ اور اللہ کے رسول کا حق تو صاحب اتنا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زمین پہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگلی قوموں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی، رب ناراض ہوا، ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، نبی کا ایک حکم قوم نے نہیں مانا، رب نے قوم پہ عذاب نازل کیا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی پہ پتھر برسے، کسی کو بندر بنا دیا، ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ نبی کے ایک حکم کو نہیں مانا، وہاں ایک حکم کو نہیں مانا تھا، اور یہاں ہزاروں حکم ہیں اور ہم نہیں مان رہے۔ وہاں ایک حکم نہ مانا تباہ ہو گئے، اور یہاں ہزاروں حکم اللہ کے حبیب کے ہیں اور ہم جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، پھر بھی کوئی تباہی نہیں، کوئی بربادی نہیں، کوئی نعمت رکی نہیں۔ تو جب یہ سوال بارگاہ خداوندی میں ہوا تو رب نے فرمایا کہ پوچھنے والے میں اس قوم کو دیکھوں یا میرے محبوب کو دیکھوں؟ تو یہ جو شکلیں نہیں بدلتی، بچے ہوئے ہیں، پتھر نہیں برسے، زمین میں دھسے نہیں جاتے، یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ جب ان کے بیچ میں ہیں تو میں انہیں عذاب کیسے دوں؟ بتائیے اللہ کے حبیب کا حق ہے یا نہیں؟ تو اب یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات بڑی گہری ہے، یہ بغیر بحث کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بحثیں بھی ہوتی رہیں گی، اور بحث کے لیے بھی وقت چاہیے، موقع محل چاہیے، ایسا مجمع چاہیے، ایسا ماحول چاہیے۔ یعنی دو جملے میرے یاد فرما لیں، راضی کرو، راضی رکھو، لیکن زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا دو ہوئے یا نہیں؟ اور دو کو راضی کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایک کو راضی کریں ہو سکے دوسرا ناراض ہو جائے۔ اب کیا کریں؟ بھئی دو ہیں نا، اللہ کو راضی کریں، ہو سکتا ہے کہ اس سے رسول ناراض ہو جائیں، دونوں کی رضا ایک نہ ہو تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا کریں؟ دو کو راضی رکھنا بڑا مشکل ہے، یہ میں دنیاوی اعتبار سے کر رہا ہوں، بڑی عام بات ہے۔ ایک ہو نا تو ٹھیک ہے، دو ہیں تو ایک کی پسند اور ہے، دوسرے کی پسند اور ہے، ایک کہے گا ہاں، دوسرا کہے گا نہ، اب راضی کیسے رکھیں؟ ایک کہے گا آؤں گا، دوسرا کہے وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اب راضی کیسے رکھیں؟ ایک ہے تو کسی بھی طریقے سے راضی کر لیں گے، لیکن دو ہیں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ تو قرآن مجید میں رب نے پہلے ہی جواب دے دیا، فرمایا گھبرانا مت، بات دونوں کی ہے، حق دونوں کا ہے، لیکن راضی ایک ہی کو کرنا ہے۔ مولا وہ ایک کون ہے؟ رب نے فرمایا وہ میرا محمد محبوب مصطفیٰ ہے، جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اور اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آیت پڑھیں، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہ ہو جو ہے نا، ہو یہی جواب دے رہا ہے، اور یہ بالکل عربی گرامر کی بات ہے، یعنی حق ہے اللہ کا، حق ہے اللہ کے رسول کا۔ اگر دونوں کو راضی کرنے کا مطلب ہوتا تو آخر میں ہما ہوتا، کیونکہ دو کے لیے ہما آتا ہے، ایک کے لیے ہو آتا ہے، اور اگر حاضر ہے تو ایک کے لیے کا آتا ہے، اور دو کے لیے کما آتا ہے، اور سب کے لیے کم آتا ہے، اور سب کے لیے ہم آتا ہے۔ یہاں ہما بھی نہیں، ہم بھی نہیں، رب نے فرمایا حق دونوں کا ہے، راضی ایک کو کرنا ہے، اور ایک آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ رب نے فرمایا میری رضا میرے محبوب کی رضا میں ہے، جس نے مصطفیٰ کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اور پھر آخر میں ایک بات عرض کر دوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو نتیجہ کیا نکلا کہ غلام کو چاہیے کہ باقی جس کو راضی کرنا ہے وہ بعد میں، پہلے مصطفیٰ کو راضی کرے. سبحان اللہ. بے شک. اب تو بات ایک ہی جگہ پہ آ کے رکی. اب غلام کو بس ایک ہی کو راضی کرنا ہے، اور وہ ہیں کون؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، جن کو رب بھی راضی کرنا چاہتا ہے. اور اگر یہ غلام بھی چاہے کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں تو اب راضی کرنے کا طریقہ کیا؟ بھئی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. سب کو راضی رکھنا ہے، سب کو راضی کرنا ہے، لیکن حق اللہ اور اس کے رسول کا. اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے مراد یہ رسول ہے. رسول کو راضی کرو، سب راضی. رسول راضی کیسے ہو؟ یہ ہے آخری سوال. اب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم. اس کا جواب خود مصطفیٰ نے دیا. فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے. تو فرمایا جس صحابی کے نقش قدم پہ چلو گے، جیسے میں اس صحابی سے راضی ہوں تم سے بھی راضی. سبحان اللہ. بھئی صحابہ نے مصطفیٰ کو راضی کیا یا نہیں؟ اور میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے میرے صحابہ کیا نمونہ ہے. اگر مجھے راضی کرنا چاہتے، کیونکہ مصطفیٰ راضی ہوں گے تو رب راضی. اب مصطفیٰ راضی کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا صدیق اکبر کو، دیکھنا پڑے گا فاروق اعظم کو، دیکھنا پڑے گا عثمان غنی کو، اور دیکھنا پڑے گا اصحاب بدر کو، دیکھنا پڑے گا کس کو؟ عشرہ مبشرہ کو، دیکھنا پڑے گا کو، دیکھنا پڑے گا مولا علی مشکل کشا کو. تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ مصطفیٰ راضی ہو گئے، لہذا ہم بھی وہی کریں کہ مصطفیٰ. صحابہ نے کیا کیا تھا ہے معلوم؟ عمر بھر سنا لیکن پھر بھی معلوم نہیں. تو آج کی ایک شب میں سن کے کیا معلوم ہوگا؟ بس اللہ توفیق دے. گھر والے نے جس مقصد کے لیے محفل سجائی، اللہ اس مقصد میں کامیابی دے. یعنی وہ ہے رحمت، برکت، شکرانہ. اور یہ تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل مقصد تب ہے جب ہم دل کی گہرائی سے سنیں، اس ارادے سے سنیں کہ کچھ حاصل کریں گے. رب توفیق دے تو کچھ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور کچھ اس پہ ہم بھی سوچیں گے، کچھ اس پہ ہم بھی سوچیں گے. شادیوں کے موقع پہ کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں راضی کرنے کے لیے، لیکن کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں کیا. اچھا پھر آگے جو معاملہ آ رہا ہے اس میں ماں باپ روز رشتے دار کام آئیں گے یا اللہ اس کا رسول؟ تو سوچنے سے میری مراد یہ ہے بھئی ان کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوششیں. اب یہ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کسی کو راضی کرنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وہاں اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو ہماری وہاں کی زبان استعمال کر دو، یعنی نیانی. نیانی تو سمجھ رہے ہیں؟ اب نیانیوں کی میڑ لے کے گئے کہ ہماری نہیں مانی تو اس کی مان، ان کی بھی نہیں مانی تو قرآن لے کے گئے. اب تو مان. بھئی راضی کرنے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، کام رکا ہوا ہے. اور اگر یہ راضی ہو بھی گیا تو ملا کیا؟ اگر یہ راضی ہو بھی گیا تو کیا ملا؟ بس یہی ہے کہ رسم راضی ہو گیا، معاملات آنا جانا ہوگا، سلام کلام ہوگا. اس کو راضی کیا تو یہ ہوگا. اللہ اور اس کا رسول ناراض ہیں، اور اگر یہ ناراض رہے تو قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، آگے کا معاملہ سدھرے گا؟ نہیں سدھرے گا. یہ تو تب سدھرے گا جب انہیں راضی رکھیں، اور اگر راضی نہیں رکھ سکے ہیں تو پھر کوشش کریں انہیں راضی کریں، انہیں راضی کریں. زندگی میں کر سکتے ہیں، بعد میں
ابھی کر سکتے ہیں. کیسے کریں؟ گناہوں سے توبہ کریں. بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں. داڑھی کے دشمن ہیں تو دوست بن جائیں. یہودیوں عیسائیوں کا لباس ہے تو اتار کے اسلامی لباس پہن لیں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, سچ کو سینے سے لگا لیں. مرشد کے قدم چومیں, ان سے دعائیں لیں, ان کے کہے ہوئے چلیں. یہ سب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اور یہ جو شادیاں ہیں اس میں جتنے بھی غلط کام ہیں چھوڑ دیں, چھوڑ دیں سارے کام. راضی کون ہوگا؟ اللہ اور اس کا. باقی اگر ناراض بھی ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کچھ نہیں بگڑتا. دنیا چند دن کی ہے, راضی کرنا ہی ہے تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے. اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف رسول کو راضی کرے, خدا راضی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.